سورۃ نمل کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں. اس کے اندر ایک قصے کا ذکر ہے، ایک واقعے کا ذکر ہے. کس واقعے کا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہے. ویسے تو بہت لمبا ہے. میں نے جو یہ آیت کریمہ ہے نا جو میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سلیمان پیغمبر کے ایک امتی کا ذکر فرمایا ہے. پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھیں کہ بڑا، ویسے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو ترجمے کی سمجھ ہے، کیونکہ بعض ترجمہ انسان کو پڑھنے سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اگر ترجمے کی سمجھ ہے تو سورۃ نمل کا ترجمہ ضرور پڑھیں، جہاں پر سلیمان علیہ السلام کے اس قافلے کا ذکر ہے اور ملکہ بلقیس کا تذکرہ ہے. انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. تو قرآن شریف کتاب ہی ایسی ہے کہ اس کا نام ہی قرآن ہے. قرآن جو ہے نا وہ جس کا مطلب ہے کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، اور بار بار پڑھو گے، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ لطف آتا ہے. تو اور سورۃ بقرہ ہے، اس کا بندہ پڑھے کہ بقرہ پر کیا تذکرہ ہے، اس کو نام بقرہ کیوں دیا گیا. ہاں جی، آل عمران ہے، عمران کتنے نام کے لوگ تھے ان کے متعلق پڑھا جائے. ہاں جی، پھر اس طرح سورۃ انفال ہے، اس میں یعنی کافی تذکرے قرآن شریف کے اندر موجود ہیں. انسان کو سبق حاصل ہوتا ہے. اس طرح سورۃ ہود ہے، اس میں ہود علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے. ہاں جی، تو قوم سمود کا ذکر ہے اس کے اندر. تو اسی طرح قرآن شریف ہر شے کا بیان موجود ہے جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. بہرحال جو میں نے آج پڑھی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، کیونکہ یہ بات تو درمیان سے ہے، وہ قصہ پہلے کا شروع ہے، پیچھے آ رہا ہے. تو جب آپ نے ملکہ بلقیس کو خط بھیجا کہ اگر آپ ہماری فرما بردار اور مطیع نہیں ہوں گی تو ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے. اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ ہم ان کے مطیع ہو جاتے ہیں. اس کو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے نبی ہیں اور جہاں چلتے ہیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آگے مسخر کر دی ہے، ان کے تابع کر دی ہے، ہر چیز ان کا کہنا مانتی ہے. اس نے کہا بہتر یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے. تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ملکہ بلقیس اپنے تخت کے ساتھ پہنچنے والی تھی، 1 میل 1 فرسخ، یہ بھی ایک کسی دور میں پیمانہ رہا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کلومیٹر ہے نا، کلومیٹر، تو اس کے میل ہیں، پھر اس کے شرعی میل ہیں. تو جو شرعی میل ہے 1 فرسخ، اس میں 3 میل ہیں شرعی، تو کلومیٹر اس میں 5-7 بن جائیں گے. تو مثال کے طور پر آپ 7 کلومیٹر لگا لیں یا 3 میل شرعی لگا لیں. دور تھی، 1 فرسخ دور تھی. تو اللہ کے نبی نے اپنا دربار آپ نے سجایا ہوا تھا، تو آپ کے وزراء مشیر بیٹھے تھے. تو آپ نے ان سے اپنے درباریوں سے کہا، جس کو قرآن نے ذکر کیا، یار دیکھو کتنا خوبصورت ہے اللہ کی یہ جماعت. جب گفتگو اپنے درباریوں سے کرتے ہیں، جہاں جہاں بھی وہ چلتے ہیں، جو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو امت مصطفیٰ کے لیے قرآن بنا کر محمد مصطفیٰ پر اتار دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کتنا یہ اعجاز ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. انبیاء کے قصے انہوں نے فرمائے. حالانکہ یہ دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا عیسائیوں کو کس نے بتایا ہے؟ عیسائیوں کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کیوں؟ کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے. اس قرآن نے بتایا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ فرمائے. یہ بھی اسی طرح کا ایک قصہ ہے. تو
حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنے درباریوں سے کیا کہا اس کو قرآن نے بیان، قال یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، اے میرے درباریوں، ذرا میری طرف توجہ کرو۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، کیا کمال ہے، کب سے بات ہے، سلیمان علیہ السلام کہاں پیغمبر، پھر ہمارے آقا کی آمد، پھر ان پر قرآن کا نزول، 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول ہوتا رہا تقریباً، ہاں جی، پھر اس ذکر کو جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس وقت انہوں نے بات کی، اللہ نے اس پیغمبر کا ذکر ہمارے قرآن میں جو ہے وہ نازل فرما دیا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ نبیوں نے گفتگویں فرمائیں، وہ ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم وہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو وہ جو گفتگو انہوں نے کی نا اپنی قوم سے، اپنے درباریوں سے، اپنے مجمع میں، جناب سلیمان پیغمبر نے علیہ الصلوۃ والسلام، قال یا ایھا الملأ، توجہ کرو میری طرف، تو اے میرے درباریوں توجہ کرو کہ ایکم یاتینی، تم میں کون ہے جو لا سکتا ہے، بعرشھا، ہا کا مرجع وہ ملکہ بلقیس ہے، اس ملکہ بلقیس کا تخت جو شہر صنعاء میں ہے، ملک یمن کے شہر صنعاء میں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں تھے۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی کی تفسیر ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ 1000 میل کا فاصلہ تھا، کئی تفاسیروں میں 2 مہینے کی مسافت کا فاصلہ تھا، ہاں جی، تو اتنا دور کہ بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اس سے قبل کہ وہ آئے میری متی ہو کر، اب تو وہ میری متی ہو کر آ رہی ہے، اس کا قافلہ 1 فرسخ دور پہنچ چکا ہے، تو اس سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت لا سکتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اپنے مجمع میں گفتگو فرمائی۔ تو قال عفریت من الجن، تو ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام تھا عفریت، اس کا نام عفریت نہیں تھا، اس کا نام تھا زکوان، یا بعد میں صخر، سواد خیر را، ہاں جی، صخر، اس کا ایک نام تھا زکوان۔ عفریت اس کو جن کو کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور، قوی، ہیکل اور سب سے بڑا جن اور خبیث ترین جن، اس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم عام طور میں کہتے ہیں خبیث، اے شیطان، کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، وہ اصل میں وہ شیطان تو نہیں ہوتا، لیکن ہمارا تو ایک ہے نا طرز کلام کہ تیرے میں شیطانوں والی حرکتیں ہیں، تو جب زیادہ غصہ آ جائے بولتے ہیں شیطان۔ تو عفریت اس جن کو کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور، ہیوی اور ہیکل ہوتا ہے۔ تو اس عفریت وہ طاقتور جن کھڑا ہوا، پھر اس نے اپنی آگے اپنی قوت کا، ہیکلی کا، قوی ہونے کا ذکر بھی کیا ہے، اس بھی وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو قال عفریت من الجن، ایک عفریت جن کھڑا ہوا، تو انا آتی کا، اس نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں وہ تخت، میں لا سکتا ہوں، کہ کب لا سکتے ہو، بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ جب تک آپ یہ محفل برخاست نہیں کریں گے، آپ کی محفل کا اختتام نہیں ہوگا، تو میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل کب سے کب تک رہتی تھی؟ صبح اول سے لے کر، یعنی نماز کے بعد سے لے کر زوال کے ٹائم تک آپ کی مجلس لگی رہتی تھی۔ اس میں آپ 5 گھنٹے لگا لیں، 6 لگا لیں، 4 لگا لیں، زیادہ سے زیادہ آپ صبح لکھیں۔ ابھی جب نماز 6:30 بجے ہو رہی ہے، سوا اپنا 10 منٹ پر ہو رہی ہے، تو زوال کا ٹائم 11:45 بجے شروع ہو رہا ہے، تو یعنی 6 گھنٹے لگا لیں، 5 گھنٹے لگا لیں، اتنی کہ آپ مجلس آپ کی جو ہے وہ ہوتی تھی۔ تو عفریت کہنے لگا کہ میں جناب آپ کی مجلس برخاست ہونے تک وہ تخت لا سکتا ہوں، اس کو قرآن نے کہا۔ اچھا، تو وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور کہا کہ میں اس پر قوی ہوں، طاقتور ہوں، طاقتور ہوں۔ 2 لفظ اس میں استعمال، وَإِنِّي عَلَيْهِ، اس نے اپنے لیے کہا، آگے 2 صفتیں ذکر کی، وہ بھی اپنی صفتیں اس نے ذکر کی، کہا کہ صفتیں کیا ہیں، کہا کہ میں ایک تو قوی ہوں، طاقتور ہوں، دوسرا امین، امانت دار ہوں۔ اب یہاں پر امانت کیوں کہا؟ تخت لانا تھا بس، اصل میں اس تخت پر ہیرے جواہرات تھے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، خوبصورتی کی طرح جو خوبصورت اس کو بنایا گیا تھا۔ تو آپ نے یہ عرض کی اس جن نے کہ جناب میں وہ ہیرے جواہرات چراؤں گا نہیں، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، قوی ہوں، اور میں آپ کے لیے امانت دار بھی ہوں۔ دیکھو یار، قرآن نے کس کس چیز کا ذکر نہیں کیا، یہ ہماری غفلت ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں جی، بہرحال آگے آئیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال الذی عندہ علم بالکتاب، آپ نے فرمایا نہیں، کوئی اور۔ ہاں جی، تو پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، ارے یہ تو تھا نا ایک جن، پھر اب کون کھڑا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب،
وہ بندہ کھڑا ہوا جو کتاب کا عالم تھا، کتاب کا عالم تھا۔ کس کتاب کا؟ تورات کا، انجیل کا، اس کو زبور کا اور تورات کا۔ ہاں جی، اس نے کہا کہ جناب اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر کتاب اتری، آپ نے مجھے سکھایا، آپ نے مجھے پڑھایا، اور یہ بھی یاد رکھیں اس کے علم من الکتاب، کتاب جاننے والے کے جو شخص تھا، بعض نے اس میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے تخت لانے والے، سلیمان علیہ السلام، کیونکہ نبی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ آپ کے وزیر تھے، اور اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تفسیر نعیمی کے اندر انہوں نے لکھا کہ ان کے 6 رشتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ اس علم من الکتاب، کتاب کا جاننے والا علم جو تھا، جو یہ شخص تھا جس کا نام تھا آصف بن برخیا، مشہور یہی ہے، مشہور یہی ہے، تو اور میں بھی اس میں کئی نام ہیں لیکن مشہور یہی ہے، کبھی اپنا متفق علیہ ہے، متفق علیہ یہی نام ہے، آصف بن برخیا۔ تو اس نے کہا کہ جناب اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کے تقریباً 6 رشتے تھے۔ سب سے پہلے دنیاوی رشتے میں یہ آپ کے خون سے تھا، آپ کا بانجا تھا، آصف بن برخیا آپ کا بانجا تھا، اور ایمانی رشتے میں آپ کا امتی تھا، دوسرے معاملات دنیا کے رشتے میں وہ آپ کا سیکرٹری تھا، وزیر اعظم تھا، اور تعلیمی رشتے میں آپ کا شاگرد بھی تھا، اور روحانی رشتے میں قطب الاقطاب بھی تھا۔ اللہ نے اس کو اتنی طاقتیں دی تھی، اور پھر وہ آپ کا کاتب وحی بھی تھا۔ یہ 6 رشتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس آصف بن برخیا کے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وابستہ تھے۔ تو اس نے کہا قال الذی عنده من الکتاب، پھر ایک کھڑا ہوتا ہے کون؟ علم، اپنا کتاب کا علم جاننے والا شخص کھڑا ہوتا ہے، تو کہتا ہے انا آتی کا، میں لے کر آتا ہوں جناب، میں وہ تخت لے کر آؤں گا، تو بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ کب لے کر آؤ گے، کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ تو اس نے عرض کی کتاب کا علم جاننے والے نے کہ جناب آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لا سکتا ہوں۔ اب یہاں پر بات سمجھیں، یہ تھا سلیمان علیہ السلام کا امتی۔ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہمارے نبی کے مقتدی ہیں، ہمارے نبی افضل ہیں، ہے نا؟ سب نبیوں سے ہمارے نبی افضل ہیں، سب امتوں سے یہ امت، پھر ہر نبی کے ولی سے اس امت کا ولی افضل ہے۔ اگر وہ نبی، اس کا امتی 1000 میل دور ایک ملکہ بلقیس کا تخت ہے وہ لا سکتا ہے، تو غوث پاک بھی ایک تاجر کو بھیج کر خواب کے اندر معاملہ کروا کر اس کے لیے 70 مرتبہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ بھی فرما سکتا ہے۔ اس کا موازنہ جو کرے، میں نے آیت پڑھی اس لیے، بہرحال انہی آیتوں پر ہی ٹائم گزر جائے گا، اولیاء امت پر تو، امت مصطفیٰ پر تو بات آئے گی نہیں۔ بہرحال اگلی بات سنیں، اس نے عرض کی جناب قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کتاب کا علم جاننے والے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں منگوایا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ اللہ کے نبی تھے، وہ آ رہی تھی، مطیع ہو کر آ رہی تھی، فرما بردار ہو کر آ رہی تھی، آپ کو ضرورت کیا تھی؟ اور وہ کہاں موجود تھا؟ ملک شام میں، ملک یمن میں، اور 9 کمروں میں یا 7 کمروں میں وہ موجود تھا۔ پہلا کمرہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر 8واں، پھر 9واں۔ 9ویں کمرے کے اندر وہ تخت موجود تھا، جہاں بھی وہ ملکہ بلقیس جاتی وہ اس کو تالے لگا کر جاتی، ہر کمرے کو تالا تھا۔ یہاں یہ لکھا ہے کہ کتب جو ہوتا ہے نا، کتب، اللہ کا جو کتب ہوتا ہے، ساری کائنات اس کتب کے سامنے ایک ہتھیلی کی طرح ہوتی ہے، ایک ہتھیلی کی طرح ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تورات کا علم تو دیا تھا، علم داؤدی یا علم زبور تو اس کو دیا تھا، حضرت
سلیمان علیہ السلام کی وساطت سے، لیکن اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اسم اعظم بھی دیا ہوا تھا۔ وہ کون سا علم تھا؟ جو علم باطنی تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی وساطت سے اس آصف بن برخیا کو دیا ہوا تھا، اور جو علم باطنی کی وجہ سے بعض نے کہا کہ یا حیو یا قیوم تھا، یہ ان کے پاس ایک علم تھا، اسم اعظم تھا، اور اس کو عبرانی زبان میں آہین راہین کہتے ہیں۔ اس نے سجدہ کیا، آہین راہین پڑھا، یا حیو یا قیوم پڑھا، یا ایک اسم یہ بھی ہے کہ یا ذل جلال والاکرام پڑھا، یا ذل جلال والاکرام پڑھا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی، قطبیت کی طاقت عطا فرمائی۔ تو اس نے ایک پھونک ماری یا اس نے ایک اشارہ کیا، ابھی آنکھ کی پلک جھپکی نہیں تھی کہ جناب سلیمان پیغمبر نے عرض کی کہ جناب آپ اوپر دیکھیں، آپ دعا کریں، اللہ وہ آپ کی خدمت میں خود بخود بھیج دے گا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جناب میں بلا سکتا ہوں۔ ابھی سلیمان علیہ السلام نے ایسی آنکھ آپ کی جھپکی نہیں تھی، پلک جھپکی نہیں تھی، تو وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ چکا تھا۔ جب اللہ نے سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی امتی کو یہ طاقت دی ہے، تو پھر اللہ نے امت مصطفیٰ کے ولی کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی۔ تو اس میں اب حکمت سمجھے، پہلے لانے کی وجہ کیا تھی؟ اس میں جو 4 وجہ تھی، ساری بات ادھر ہی گزر جائے گی۔ یہ بات سمجھیں، میں جب تھوڑی سی تحقیقی گفتگو کرتا ہوں نا، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ذرا خاموش نہ ہوئے کرو، گل سمجھی کرو کہ سبحان اللہ اچھا کہہ دو۔ جس لئے کوئی ترنم بیان کرا اسے لئے تو سارے بول پر، اصل ساڑھی گل آج کل قوم اس بات سے لگی۔ بہرحال جی، پہلی حکمت کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت پہلے منگوانا کیوں چاہا، اس کی 4 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر شریعت میں تا قیامت کسی کافر کا مال جو ہے وہ کسی کافر کا مال حکم شرعی کے مطابق بغیر اجازت کے اگر کوئی اٹھاتا ہے، جس طرح جنگ ہوتی ہے تو کافر کا مال اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ اپنے ذات کے لیے استعمال نہ ہو۔ مال غنیمت کے طور پر جس طرح کافروں پر حملہ ہوتا ہے، ہاں جی، تو کافروں متی بن جاتے ہیں، تو اس وقت انسان ان کا مال جو ہے وہ ضبط کر لیتا ہے، پھر وہ مال غنیمت بن جاتا ہے، پھر وہ مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے حلال ٹھہراتا ہے۔ اس واسطے گناہ نہیں۔ تو وہ مال چونکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی، کلمہ اس نے سلیمان پیغمبر کا نہیں پڑھا تھا علیہ السلام، تو اس وقت آپ نے کہا کہ اس سے پہلے تخت آنا چاہیے۔ جب وہ مسلمان ہو جائے گی اس کا مال ہم پر جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ اس سے آنے سے پہلے جب وہ یہاں پہنچے، اس کا تخت بھی پہنچ جائے، اس کو پیغمبری کی طاقت کا بھی علم ہو جائے کہ اللہ نے پیغمبر کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کرنا تھی، مثلا ہیرے جواہر ادھر لگے ہیں وہ ادھر لگانے ہیں، وہ سونا ادھر لگا ہے وہ ادھر لگانا ہے، صرف یہ کہ اس کو آزمانا تھا کہ یہ تخت وہی تیرا ہے۔ پہلے تو پہچانے کی یہ تو میرا تخت یہاں کیسے پہنچا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پہلے لے آؤ تاکہ اس کو ہم امتحان میں ڈالیں، اس میں تبدیلی کر کے اس کو شش و پن میں ڈال دیں کہ یہ تخت میرا ہے لیکن اس میں یہ بدلا ہوا کیوں ہے۔ تو یہ اس کو بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیا طاقت عطا فرمائی ہے۔ اگلی بات سنیں، تیسری وجہ، تیسری حکمت یہ تھی کہ اس کو اللہ نے اپنے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، کیونکہ وہ کافرہ تھی، معجزوں کو تو مانتی نہیں تھی، اس وقت وہ اسلام لائی نہیں تھی، ہاں جی، متی ہو کر آ رہی تھی، لیکن آپ نے کہا کہ یہ سامنے اس کے پہلے پہنچے گا، تو وہ تو ایک پیدل زمینی سفر کر کے آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا ولی اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت سے اس تخت کو یہاں لائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا اللہ جس نبی کو بھی دنیا کے اندر بھیجتا ہے معجزہ عطا کر کے بھیجتا ہے۔ اور دیکھو نبیوں کو معجزے عطا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ کی جب باری آئی تو سراپائے معجزہ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا کی ذات خود معجزہ ہے۔ ہاں جی، تیسری حکمت یہ تھی۔ چوتھی یہ تھی کہ اس کی عقل سلیم کا امتحان لے کر اس کے ضمیر کا پتہ لگانا تھا، کیا وہ پہچانتی بھی ہے یا نہیں پہچانتی، اپنے تخت کو پہچانتی بھی ہے یا نہیں پہچانتی۔
کہ یہ اسی کا ہے یا کس کا ہے؟ بہرحال یہ ایک حکمتیں تھیں. اب پیچھے آئیے تھوڑا سا پھر اس قرآن شریف کی طرف. پھر جب آگے چلیے اس نے عرض کی جناب میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا دیتا ہوں. تو فلما رآہ مستقرا عنده، تو پھر جب سلیمان علیہ السلام نے، کیا کمال اسلوب ہے قرآن شریف کا یار. اتنا مزہ آتا ہے نا انسان کو جب قرآن پڑھے، پھر اس کی ترجمہ پڑھے، پھر اس کی تفسیر پڑھے، انسان کے روحانی طاقت اس میں آ جاتی ہے. دیکھو یار قرآن کا اسلوب دیکھو. فلما رآہ مستقرا، جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت دیکھا کہ ان کے پاس موجود ہے، ہاں جی، عندہ، تو کیا عرض کی قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے جو اس نے مجھے معجزے عطا فرمائے اور میری وجہ سے میرے نیک بندے کو کرامت عطا فرما دی ہے، میرے نیک ولی کو طاقت عطا فرما دی ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ تھے سلیمان پیغمبر کے امتی علیہ السلام، جو 1000 میل سے 2 مہینے کی مسافت سے 80 گز لمبا، 40 گز 20 یا 40 گز چوڑا تخت ایک پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کر لا سکتے ہیں. تو پھر فاروق اعظم منبر رسول پر تاریخ اسلام کے اندر دیوبندی اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر بیٹھے ہیں، آپ کا دور خلافت ہے، ہاں جی، مقام نہاوند مدینہ سے تقریباً 1200 میل دور ہے یا 1100 میل دور ہے. 1100 میل دور جنگ ہو رہی ہے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحابی رسول کو سپہ سالار بنا کر بھیجا. کہا کہ ساریہ، جنگ کی قیادت آپ نے کرنی ہے، جنگ کی قیادت آپ نے سنبھالنی ہے، آپ نے جو ہے وہ جنگ کرنی ہے. جب جنگ ہو رہی ہے، جمعے کا دن ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے فاروق اعظم جس کے بارے میں میرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، ہوگا کوئی نہیں، ہوتے تو وہ فاروق اعظم ہوتا. اچھا بولو نا ذرا سبحان اللہ. وہ فاروق اعظم دریائے نیل کو ایک پرچی بھیجتے ہیں، دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، جب پرچی بھیجتے ہیں آگے سے 7 فٹ پانی اوپر آ جاتا ہے. وہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر بیٹھے ہیں، بیٹھ کر کہتے ہیں، مقام نہامت کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے پکارتے ہیں. اب گفتگو یہ ہو رہی ہے، تو میں یہ مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ گفتگو یہ میں آپ کر رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم کا قصہ بیان کر رہا ہوں، آپ کی حدیث شریف بیان کر رہا ہوں. تو اچانک میں کہتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، کہ چنگی پر کوئی آدمی مر گیا. ایک مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، آپ بھی حیران ہو جائیں گے یار یہ بات حضرت فاروق اعظم کی چل رہی ہے تو یہ چنگی پر آدمی کیسے مر گیا، تو مولوی صاحب کیسے پتہ چل گیا. ایک مثال کے طور پر بات سمجھاتا ہوں. حضرت فاروق اعظم اسی طرح خطبہ دے رہے تھے، اچانک درمیان میں جملہ فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. اب یہاں پہ ہیں، گفتگو اور چل رہی ہے، ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، تو اچانک اس میں حضرت ساریہ کا ذکر کیوں آ گیا، درمیان میں پہاڑ کا ذکر کیوں آ گیا. تو جب بعد میں عرض کی گئی کہ جناب آپ نے یہ یا ساریۃ الجبل کیوں فرمایا ہے، سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا، میں منبر رسول پر بیٹھ کر اس کی برکت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں دیکھ رہا تھا مقام نہاوت پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن سے جنگ کر رہے تھے، تو ان دشمن ان پر غالب آ رہا تھا. تو میں نے کہا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. سلیمان علیہ السلام کے امتی 1000 میل سے تخت بلقیس لا سکتے ہیں. جو مفضول ہے امت مصطفیٰ سے، جو مفضول ہے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، سارے نبی مفضول ہیں، امت مصطفیٰ افضل ہے، سارے نبیوں کی امت مفضول ہیں. جب مفضول یہ کام کر سکتا ہے تو افضل کا عالم کیا ہوگا. جب مفضول یہ کام کر سکتے ہیں، جب سلیمان پیغمبر، چونٹی کا ذکر بھی اس میں سورۃ نمل میں موجود ہے، وہ بھی کسی دن سنائیں گے. ہاں جی، جب چونٹی کی آواز گفتگو سن سکتے ہیں، جب مفضول 3 میل یا 7 میل دور جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام چونٹی کی گفتگو سن سکتے ہیں، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کی گفتگو کیسے بھی سماعت فرما سکتے ہیں. یار عقیدے والا بولے سبحان اللہ.
اب آئیے، یہ تو تھی قرآن شریف کی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر بڑا سونا لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کے ساتھ رشتہ کیا تھا، عاص بن برخیا کا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ پہلے تخت کیوں منگوایا، اس کے تحت 4 حکمتیں لکھی ہیں۔ 6 وجہ سے آپ کا رشتہ عاص بن برخیا کے ساتھ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عاص بن برخیا کو ایک طاقت، ایک قوت دی، جو پہلے جن نے کہا تھا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، جناب میں طاقتور بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ آپ نے صرف عاص بن برخیا نے یہ نہیں کہا قال الذي هذا عنده علم من الكتاب، تو کہا کہ جناب کون کھڑا ہوا؟ کتاب کا علم جاننے والا۔ تو یہاں پر ایک یہ بات بھی سمجھیں، اللہ کا ولی کسی امت میں بھی ہو اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کتاب کا علم اس کے پاس نہ ہو۔ سیدھا سیدھا قرآن کا فیصلہ ہے۔ آپ بھی سمجھیے کہ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ کے نبی کی کتاب کا علم ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی شریعت کا علم نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے، وہ فراڈی ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ فراڈی ہے۔ ہم اس کو داڑھی منڈا جو ہے وہ پیر ہے، وہ کیسا پیر ہے؟ جس کے پاس شریعت کا علم ہی نہیں ہے، جس کو راویوں کے نام بھی نہیں پتا کہ سمامہ ہے یا سمامہ ہے، جس کو راویوں کا علم ہی نہیں ہے کہ راوی ہیں یا کون اپنا تابعی ہیں یا صحابی ہیں یا تبع تابعین ہے، کون ہے وہ پیر کیسے ہے؟ عاص بن برخیا پیر تھے، حضرت سلیمان پیغمبر کی امت کے ولی تھے، جناب محمد الرسول اللہ کے سب سے کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کوئی ولی کامل ہستی ہیں، اگر پیر کامل ہستی ہیں، قطب الاقطاب بھی کہہ سکتے ہیں، غوث اخواص بھی کہہ سکتے ہیں، ساری صفتیں ان پر صادق آتی ہیں، وہ کون ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا بولو صدیق پاک دے نام تے سبحان اللہ۔ صحابہ ہیں میرے پاک محمد الرسول اللہ کے ولی کامل ہیں، سیدہ فاطمہ ولیہ کاملہ ہیں، سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیہ کاملہ ہیں، ہاں جی خدیجۃ الکبریٰ ولیہ کاملہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حکم ہوگا بروز محشر، اے بروز محشر اہل محشر گردنیں جھکا دو، مولا وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے، اپنے سیر سارے تھلے کرو، فرشتے نے حکم ہوئے گا اعلان کر دو، منادی کر دو، کیوں؟ میرے پاک محمد الرسول اللہ دی پیاری بیٹی دا گزر ہو رہے ہیں۔ ولیہ کاملہ یہ ہیں، اور ولی ہیں فاروق اعظم جو مقام نہاون منبر رسول پر بیٹھ کر 1100 میل دور دیکھ سکتے ہیں، کہ کہتے ہیں یا ساریت الجبل اکبر اپنا اکبر الہبادی دیوبندی نے بھی لکھا کہ حضرت فاروق اعظم منبر پر بیٹھ کر 1100 میل دور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت دی ہے۔ اب آئیے کہ اللہ کے ولی کرتے کیا ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق ہے، یہ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کی ہے۔ اس کے اندر ایک بات درج ہے تو کہ اللہ کے ولی بعد از وصال کوئی فائدہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہمارا تو الحمدللہ عقیدہ ہے نا۔ میں ذرا یہ بات آپ کو امداد المشتاق سے بھی سنا سکتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی نے کیا لکھا، صفحہ نمبر 123 پر، اسی طرح کہہ دو سبحان اللہ۔ 123 صفحہ نمبر پر یہ لکھا ہے کہ حضرت شاہ نور محمد کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے متعلق ایک ذکر چھڑا کہ آپ کے مزار شریف کا عشر کیا ہے۔ یہ اب تھانوی صاحب ذکر کر رہے ہیں کس کا؟ حضرت شاہ نور محمد کا، ان کے مزار شریف کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا یعنی ان کا ایک مرید تھا جو جلایا تھا، بعد انتقال حضرت صاحب تو وصال کر گئے، لیکن وہ جلایا آپ کے مزار پر حاضر ہوا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر جا کر حاضر ہوا تو عرض کیا حضرت تسی میرے پیر ہو تو جناب میں تو روٹی تو بھی تانگا تے میری مدد کرو۔ پھر ایسا کیوں نہ کہ یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیدے والا بولے سبحان اللہ۔ اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتا ہے کہ اس نے جا کر عرض کی جناب اس دستگیری فرمائے میں تو روٹی تو بھی تانگا تے ہر شے تو تانگا۔ دربار دے وچوں حکم ہویا
روزانہ میرے مزار تے آ جایا کر، ادھا آنا یا 2 آنے میرے مزار تے تینوں لب جانا۔ اساں ولیاں کو لینج نہیں جاندے، ساڑھا تا عقیدہ ہے نا اللہ تعالیٰ دیندہ ہے اپنے نیک لوگوں دے صدقے دیندہ ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ جانا۔ اچھا ایک مرتبہ آنند جی میں مزار تے گیا تے او شخص بھی حاضر سی جڑا بندہ ایک گل لکھ رہا ہے نا تھانوی، وہ آخدا جی میں بھی گیا تے او بندہ بھی حاضر سی تے اس نے کل کیفیت بیان کر کے ساری کیفیت دسی۔ آکھیا جناب میں ایک دن اس طرح میرے پیر صاحب سن دنیا تو چلے گئے تو میں انہاں دے مزار تے آنا تو میں ایک دن آ کے آکھیا جناب میری مدد کرو تو میں تو روٹی تو بھی تانگا تو میں نو حضرت نے خود قبر دے اندر حکم دیتا کہ تو میرے مزار تے آ جایا کر، اللہ تینوں میرے مزار تو ایک آنا یا ادھا آنا روز تینوں عطا فرما دے گا۔ کہ میں جناب مزار تے آنا تو میں روزانہ ایک آنا دے ادھا آنا روز لب جاندہ تو میں لے کے ٹر جانا، میں نو کی ضرورت ہے اپنا مزدوریاں کرن دی، میں نو جدو رزق اتھوں لب جانا اللہ دے ولی در تو پھر میں نو اور پاتے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ جب ولی دے سکتے ہیں تو پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دستگیری نہیں فرما سکتے ہیں؟ پھر آپ کیوں نہ آکھیے کون دے بندہ لین والا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، منہ تو بندے تو ہوئے یا رسول اللہ کرم فرماؤ اسا گناہگار بڑے ہیں، سانو اللہ کو دعا کرو سانو اللہ بارش عطا فرمائے۔ اچھا بولو آمین۔ یا رسول اللہ جیڑے سویرے تساں ایک دفعہ دعا فرمائی سی، بخاری دی حدیث سویرے بیان کی تھی، یا اللہ یا رسول اللہ تساں دعا کی تھی اللہ نے بارش دیتی، پورا 1 دن 2 دن 8 دن بارش وسدی رہی، دوسرے دن میں تے پھر تساں دعا کی تھی اللہ نے معافی دیتی۔ یا رسول اللہ اس حدیث دے صدقے زانو بھی بارش نصیب فرمائے، یا اللہ پاک محمد دے حتہ دے صدقے زانو بارش نصیب فرمائے۔ اسا گناہگار بہواں لیکن نہ اولیاء دے گستاخ نہ اہل بیت دیاں نہ صحابہ دیاں تے نہ انبیاء دیاں، ساڑھے سارے سرہ دے تاج ہیں۔ آؤ میں تو ایک اور گل سنا دیاں، بہرحال اس تو پہلے تو میں ایک وظیفہ دس دینا ترنم کی لانی۔ نبی پاک علیہ السلام دا محب بننا نے نا، نبی پاک علیہ السلام چاہندے ہونے کہ ساڑھی محبت ہوئے کہ ساڑھی سانو حضور دی زیارت ہوئے۔ اے سی اشرف علی تھانوی دیوبندی دی کتاب، اے میرے کل ہے انہاں دے پیر صاحب دی کتاب، اے اشرف علی تھانوی دے اے پیر نے، مولانا اپنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے نیک لوگ بزرگ سن تے اے انہاں دے پیر سن تے رشید گنگوئی سارے جڑے جتنے دیوبندی نے انہاں سارے دے پیر لیکن یہ نیک لوگ سن۔ بہرحال اس دے وچ لکھیا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دے وظیفے نال حضور دی زیارت ہو جاندی، حضور دی زیارت ہو جاندی۔ کس طرح؟ اس تو پہلے اے میرے کو فتاوہ ہے، فتاوہ وہابیاں دا اہل حدیث، اے فتاوہ اہل حدیث، اے فتاوہ علماء حدیث، اس سے سارے مولیاں وہابیاں سارے مولیاں دے فتوے اکٹھے کیتے ہیں۔ اس دے وچ لکھیا ہے یہ جلد پٹھی ہے ذرا میں ذرا انہاں تے کامی آہو بہرحال تساں کہہ دو سبحان اللہ، اچھا بولو یار سبحان اللہ ہے۔ اس دے وچ لکھیا صفحہ نمبر 15 تے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی یہ وہابی مولوی صاحب لکھ دیں جی ایک تو جلدی انہاں دی پٹھی انہاں دی اپنا ابو الحسنات علی محمد سعیدی، انہیں سعیدی لکھیا ہے سنیاں نوں گمراہ کرن واسطے، بہرحال لیکن انہاں دا اپنا بھی شہید ہے سی اس دی نسبت نال انہیں سعیدی لکھیا، بہرحال ساڈا کسی نال کوئی لینا دینا نہیں جو مرضی ہوئے۔ اچھا انہوں نے لکھیا کہ سوال ہویا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں بھی مولوی آخدا کہ انہوں کو پوچھا گیا کہ حضور کے روضے پر پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ وہ آندا حضور دے روضے تے پڑھنا جائز ہے، بہرحال جتھوں بھی پڑھو گے نا اگر عقیدہ ایو ہویا نا کہ فرشتے لے جان دین تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے۔ یار چلو فرشتے ہی لے جان دین، اگلی محبت ہے نہ جاؤ، فرشتے ہی لے جان دین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے، فرشتے بھی لے جان دین، پھر اساں تو پڑھاں گے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہن آؤ
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نال حضور دی زیارت کینج ہوندی اے جی تھانوی صاحب دے پیر صاحب لکھ دیں صفحہ نمبر 61 دے اتے کتاب دا نام ہے کلیاتی امدادیہ صفحہ نمبر 61 دے اتے لکھ دیں جی ادھر غور نال کرنا خاص طور تے جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سارے انہوں ہے لیکن اسی ساڑی محبت صرف منہ تک رہندی ہے دلوں نہیں ہے ہاں جی ٹائم تھوڑا نہیں تو کیوں ہے موچ کہویں دلوں کہویں او دی وضاحت پھر کسی دن کریں گے تو جی کہہ دو سبحان اللہ اے میرے امام علیہ السلام دے غلاموں ذرا وظیفہ نوٹ کر لو تھانوی صاحب دے پیر کی لکھ دیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عشاء دی نماز تو بعد پورا پاک صاف ہو کے نویں کپڑے پا کے خوشبو لگا کے ادب دے نال مدینہ شریف والے پاسے منہ کر کے بہ جاوے خدا دی بارگاہ دے اندر اکھاں دے سامنے جمال مصطفیٰ دی زیارت دی دعا کرے تصور کرے یا اللہ میں بہ گیا ہی تیرے مدینہ شریف والے پاسے منہ کر کے من اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرماؤ لیکن دل جو سارے خیال دنیا دے دھیاں پتران دے مال اولاد دے کٹ کے بہ گیا سونا خالصتاً اللہ دی بارگاہ دے اندر نیت ہی ہے کہ میں نے حضور دی زیارت ہو جاوے اے میرے محبوب دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام دے سورت دا سوید شفاف اور سبز پگڑی مبارک اور سونے چہرے مبارک دا تصور کر کے بہ جاوے آنکھیں کی ہن نویں کپڑے بھی پائے ہوئے نے خوشبو بھی لائی ہوئی ہے مدینے والے پاسے منہ بھی ہے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر بہ گیا ہے تے آنکھیں کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ انج نہیں پڑھنا او کی لکھ دے ہوں انج پڑھنا ہے شروع کدھروں کرنا ہے الصلاۃ ادھروں شروع کر دل کیڑے پاسے دل سجے سائڈ تے سجی سائڈ تے نا سجی سائڈ تے پوٹی سائڈ تے پوٹی سائڈ تے پھر ادھروں شروع کرنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دل والے پاسوں شروع کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بات آگے کی بڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ پہلے سجے پاسے شروع کر کے اس پاسوں شروع کر کے اس پاسے لے آؤ پھر اس پاسوں پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ اے پڑھ دے رہو یا نبی اللہ تے یا حبیب اللہ دی ضرب دل دے اتے لگڑی چاہی دیئے اے میرے محبوب دے غلاموں جتنے واری پڑھ دے رہو اس تو بعد جس قدر ہو سکے تاک واری پڑھنا یعنی جتنے واری پڑھو بے تاک واری پڑھنا تاک دا پتہ ہے نا کتنا 1 3 5 7 باقی سارے میرے گیان پڑھ لقید دے فقیر ہاں جی 1 3 5 7 9 11 13 اے سارے تاکن یارا تسی چنگے پہلے پڑھے لکھے ہو ایم ایس سی تے ڈی ایس سی تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی سی تو سکی ایسا تو کچھ بھی نہیں کیتا تے افوات بھی کوئی تھوڑے وہ والے بے جاننے بہرحال اچھا جی تاک عدد ہو سکے تو پڑھنا ہے اس تو بعد کی پڑھنا جی اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و تردا ہو اے درود شریف پڑھنا ہے اس بعد سون ٹائم 21 واری سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
باری درود شریف پڑھ کے حضور دے جمال دا تصور ذہن وچ لیا کے درود پڑھدیاں سجے پاسے منہ کر کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کے آخر تے بھی پڑھ کے پھوک مار کے سارے جسم تے مل دیو مل کے ایسو جمعہ دینے شروع کرو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے تک جناب محمد رسول اللہ نال محبت ہوئے گی عقیدے نال پڑھیا ہوئے گا صحابہ اہل بیت کسی دا اولیاء دا گستاخ نہیں ہوئے گا جناب محمد رسول اللہ مہربانی بھی فرماؤں گے تے زیارت بھی فرما دیں گے اے وظیفہ نے اگر ویکھنا نے تو بعد جی ویکھ لینا صفحہ نمبر 61 کلیاتی امدادیہ دے وچ جناب من گل سنو ولی بندہ انج نہیں بندا آج کل تو پیراں ایک رٹ پھڑی ہے جو طریقت الگ تے شریعت الگ میں آکھا جھلیا طریقت الگ نہیں طریقت بندہ سکھدا ہی ادوں ہے جدوں پہلے شریعت سکھدا ہاں جی ہن لوگ سانو پوچھدے نے مرید کہندے ہوئی ہے میں نہ تو مرید حضور پاک دے ہو جاؤ اور کہندے ہوئی ہے عقیدہ یہ رکھ لو یا رسول اللہ اے ہاتھ تہاڈا تے اے میرا بیعت ہو گئی ہن کینوں پھڑی ہے پیر ہاں ہن تو پیر ہے پجارو والا پیر ہے گڈی والا ہاں جی تے ہن تو ادب ہی نہ پیر انہاں دی ہوندے بس شریعت ختم نعوذ باللہ من ذالک نا 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 یاد رکھو شریعت پہلے پیری بعد چے شریعت پہلے طریقت بعد چے علم دنیا والے لوگ ڈر گئے کہ بات نہیں علم قال الذي عنده علم من الكتاب ہاں جی وہ لوگ گئے جڑے علم دنیا نال تعلق رکھتے سن کہ ہر شے اندروں جاندے سن ہاں جی کئی لوگ کئی پیر ایسے بھی گزرے فوائد الفوائد لکھیا خواجہ غلام حسن افغانی رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً میں لگے انہاں دی مرید سن ملتان دے مشہور بزرگ انہوں دے مرید سن وہ پیر صاحب خود آخدے سن کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں سن اتنے بظاہر کچھ ہے نہیں پڑھے سن تے انہوں دے پیر صاحب آخدے سن قیامت والے دیہاڑے میں اللہ نے پوچھا نا کی لے آیا ہے تو میں آکھدا خواجہ غلام حسن افغانی لے آیا پڑھے نہیں سن تے جدوں ادو ملتان دے نا اپنا قلعے دے دروازے بند ہونے لگے تے آپ نے ٹائم ہو گیا نماز دا تے وہ قلعے چوکیدار آکھدا جناب ترکے کرو جلدی آؤ تساں نماز شروع کر لی شور شرابہ پا لیا پتہ نہیں کی انہوں نے آکھیا تے جدو سلام پھیرے جناب اتنا شور پایا تو انہوں پتہ ہی نہیں آکھے میرا منہ تو یار والے سی میرا چہرہ تو یار والے سی جس لئے میں تحیات جی بیٹھا تھا میرا چہرہ تو مدینے والے ہو گیا جدو میں السلام علیکم ایوہ النبی آکھیا تو پھر وہ دہا دا چہرہ بیکھا یا تینوں بیکھا اچھا بولا یارا سبحان اللہ سامنے وہ دہا دا چہرہ ہوئے واللیل دیاں ظلمہ ہوئن یارا پھر دنیا نے پاسے کسی تو دل کرے گا جا جھلیا کوتوالا تو کی میرے کو پوچھنا ہے ہاں جی او خواجہ غلام حسن ایہو جے لوگ ہن دنیا دے بڑے قلیل ہیں کوئی لکھاں جو ایک لبے گا لیکن یاد رکھو شریعت توہین کرنے والا پیر داڑھی منڈا پیر سانو کوئی بھی پیر نہیں اسی نہیں مندے انہوں بلکہ اسی انہوں ہی مننا گے جیڑا سلیمان پیغمبر علیہ السلام دا مرید آپ دا امتی کیوں آپ نے فرمایا کیوں کہ کتاب دا علم جان دا سی اس دور دا آپ تو بعد وہ کتب سی کہ اس واسطے حضور دے صحابہ سارے ولی حضور دے صحابیات ساریاں ولیاں اور حضور دے اولیاء سارے جو شریعت دے پابند نے ساڑا سارے نو سلام ہے چاہے غوث پاک ہے چاہے داتا صاحب ہے چاہے فرید بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے نو سلام ہے اللہ تعالیٰ سانو انہاں دی نسبت نال قائم رکھن دی توفیق نصیب فرمائے اور باشرہ ولیاں نال نسبت جوڑن دی توفیق عطا فرمائے ہم علیہ